خطاب بھی ہو گیا. میں کچھ باتیں آپ کو ذرا تگڑا کرنے کے لیے گل ہونی ہے چوں چوں یوں یوں نال نہیں. گل انج ہوئے گی جیسے ہمیں امیر المجاہدین بتا دیں. تو وہ ٹی وی میں آتا ہے کمزور دل حضرات کرکٹ کا میچ مت دیکھیں. تے اسی کہنے ہیں کمزور دل حضرات ہماری بھی تقریر مت سنیں. راتی نیند تو انہوں پہنی کوئی نہیں پھر جو کہا کہ اوہ مولوی آیا تھی آج تے پرچہ کٹا ہوئے آج تے ڈیل ٹکوا ہوئے تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نہ ہے. اے جنیاں دی گل ہے بھئی اے دین چڑیاں بٹیرے آستے نہیں آیا دین آئی محمد عربی دے شیر آستے. ہمت ہاریاں دا کم عشق نہ ہے کم شیر دلے جوان دائی اور عشق دا ذائقہ ذوق والا جس اللہ بیک آلے نو پوچھو نا بھئی ایکو کم کریں. میں کیا کالا کوٹ چاڑ کے ایکو کم کریں جی کدھر بیٹھے ہیں کالا کوٹ پہن کے اور ایسی کی ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے کرسی میں بیٹھ کے تو بندر کیا جانے ادرک کا سواد چیف جسٹس کیا جانے ختم نبوت کی پہرے داری کا سواد. اے دینا شیرہ تو پوچھو اور جنہوں نے ختم نبوت اس سے ڈنڈے کھا دے ہون جنہوں نے کڑیاں لوائی ہون جنہوں نے جیل دی دال جا کے کھا دی ہوئے انہوں تو پوچھو کہ ملتا ہے کیا کیا ایک بار در مصطفیٰ پر آ کے تو اے بھی حضور دے نال اے ذرا سینہ کھولو ذرا اس طرح اے ذرا اور کھولو اے اور کھولو اے اس طرح سینہ تان کے حضور دے نال پیار کرنا تو گل آجے سرکار دی میں گل انج کرو اگلے تا نکلے دھوں ہمیں پتہ لگے یار کوئی حضور دا غلام آیا سی. اے بھی گلہ نے دسو جی صحابہ نے سر دیتا حوالہ نہیں لیا حضور کا سر دے گئے بدلے میں کھجور کا دانہ نہیں مانگا پیٹ پہ پتھر باندھے بغیر جوتیوں کے جنگیں لڑی زرہ نہیں ڈھال نہیں ڈیفینس کے لیے سامان نہیں مانگا حملے کے لیے تیر تلوار نیزہ نہیں مانگا. تو گل کی تھی گل پھر اے کی تھی اللہم لولا انت ما اهتدینا. حضور اسی ہدایت دے تارے ضرور ہاں قرآن دے اندر ساڑھے آستے رب نے فرمایا اولائکا کتبا فی قلوبہم الایمان کہ میرے حبیب یہ آپ کے غلام صحابہ ہیں جن کے سینوں کی تختیوں پر رب کی طرف سے ایمان کی کتابت کر دی گئی. یہ وہ ہدایت کے تارے. رب کیا فرماتا ہے کہ میرے محبوب غلام آپ کے ہیں لیکن جماعت اللہ کی ہیں اولائکا حزب اللہ. تو سارا کچھ پا کے بھی جو بات میں آپ کو سمجھانے آئے ہوں نا جو تو گل آ جائے نا حضور دے دین دی گل آ جائے شان مصطفیٰ دی پھر اپنا آنر اپنا رینک اپنا ڈیزگنیشن اپنا آفس اور اپنا کاروبار اپنی گاڑی اپنا بینک بیلنس اپنے مربع زمیندارہ نہیں ویکھیا جاندہ. پھر گل یہ کہ یا رسول اللہ تیرے ہوندیاں سوندیاں اے محبوبہ میں کافر ہوں جے پھر میں ہوں. ادھر اپنی ہستی اپنا تشخص ہر چیز جو سی ہے وہ بھلانی پڑتی ہے. دسو جی کشف المعجوب میں اے سارے صدیقی بیٹھے ہو نبی شاباش سبحان اللہ ٹھیک ہے ہم صدیقی ہیں سبحان اللہ. گلی گلی نگر 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 گلی گلی ہم صحابہ کے بھی نوکر تے اہل بیت کے بھی خادم تو ساڑھے پیران دا نام بھی حسین دا خادم ساڑھا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے جی. کشف المعجوب میں داتا صاحب علیہ رحمہ نے ایک کو کم کریں جی بالکل اسی بھی سادے آتے ہیں اے بھی تسی سادے ہی بیٹھے ہو نا جی اے گل نہ دو چار کرنی آنے بس اے سپیکر نہ بھی ہوئے نا اے سپیکر نہ بھی ہوئے اسی بغیر سپیکر تو بھی تو انہوں 2 گھنٹے تقریر سنا سکتے اسی دعان دے شہلان دے اندر نہیں تقریرہ کیتی ہیں اے کڑی گا اے تو چلو سہولت ہو جاندی ہے نا ذرا ٹھیک ہے تو بس اسی آپو سادی آواز رکھو. اچھا سمجھ آ رہی ہے جی اچھا ڈر تو نہیں لگ رہا اچھا کوئی پرچہ آیا تو میرے تو ہی ہوئے گا یا جو قیادت بیٹھی ان پہ ہوئے گا ہاں سبحان اللہ. شاہ جی تو پھر حضور کے غلام تھے نا جی گئے بھی پھر شانہ نہ لیے ہیں جی. تے حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ آپ نے نا کشف المعجوب میں یہ بڑی وہ آپ کی تصنیف ہے جس دے بارش بزرگاں نے لکھا ہے جنہوں اپنا پیر نہ میرے ہے نا اور داتا صاحب کی کتاب پا رہے ہیں اس نے پیر بھی ملاب جائے گا. تے آپ نے گل لکھی ہے
آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں حضور کی امت میں دنیا میں کسی نے کامل باصفا غیرت مند صوفی دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھے. آگے آپ فرماتے ہیں پھر جس نے طریقت کا امام دیکھنا ہو وہ بھی صدیق اکبر کو دیکھے. تو پھر جنہوں نے نمازیوں کا امام دیکھنا ہوئے وہ بھی صدیق اکبر کو دیکھے جن کو امام انبیاء نے ظاہری طور پر جلوہ گری کے دوران حضور نے فرمایا سی نا حکم کہ ابو بکر تسی نماز پڑھانی ہے. تو سنو جی اے سارا کچھ جو ہے نا یہ حضور کی وجہ سے یہ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ. جان ہے وہ جہان کی اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. اللہم لولا انت ما تدینا. حضور ہدایت دے تارے اسی ہاں صحابہ تو نہ کیا قیامت تک جو ساڑھے نقشے قدم تے چلے گا وہ بھی ہدایت پائے گا. لیکن حضور جے تسی نہ ہوندے تے اسی ہدایت کدھروں پانی سی. اسی نمازاں پڑھیاں لیکن حضور جے تسی نہ ہوندے تے اسی رب نو کس طرح پہچاننا سی. اسی سجدے کدوں کرنے سن. اسی نمازاں کدھر پڑھنیاں سن. حضور اے جو کچھ بھی ہے اے تہاڈی وجہ تو ہی ہے. ٹھیک ہے تو جناب سنو جی نماز کا وقت ہو گیا. نماز دا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے تو نمازی صحابہ جن کو دنیا کی کوئی چیز ان کی نماز کے اندر خلل کا باعث نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے جی وہ صحابہ کہ جن میں حیدر کرار بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جنہاں دے جسم دے اندر دوران جنگ تیر پہ وسط ہو گیا. اس طرح تیر گھسیا حکیم آیا تیر نہ نکلے. آپ حیدر کرار ہے نا خدا دے شیر مولا کائنات جسم بڑا مضبوط. تو حکیم نے کہا جناب اے درخت ہے انہوں جپا مارو تو پھر میں فل پاور نہ پکڑ کے نا تیر کٹ لواں گا. تو آپ نے تازہ وضو کیتا. آپ نے فرمایا میں اتنے جتن کر رہے ہیں میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں تو میرا تیر نکال دی. حکیم کہندا ہے کہ مولا کائنات نے نماز نیتی تے تیر انج نکلیا جیسے مکھن دے اندروں بال نکلنا چاہیے. مطلب صحابہ دا خشوع و خضوع جی اسی نماز سیکھی ہے نا جی سارے نے علامہ صاحب سے مولانا صاحب سے جو قائم جو امام صاحب ہیں انہاں تو صحابہ نے نماز سیکھی. تو سکھ جان دے بعد عرض کی تھی حضور ہاتھ کہاں باندھے رکوع سجود قیام کیسے. حضور نے فرمایا مجھے نماز پڑھتا دیکھتے پاتے ہو بس جیسے میں رکوع کر رہا ہوں سجدہ کر رہا ہوں قیام کر رہا ہوں ویسے تم کرتے جاؤ بس تمہاری نماز ہو جائے گی. جنہوں نے امام الانبیاء کو دیکھ کے نمازیں سیکھی ہوں پڑھی ہوں ادا کی ہوں پڑھانے والے حضور اور ان کی نماز کے اندر کوئی خلل ساڑھے تے دماغ دے اندر پتہ کتنے وصف سے آندے نے ایمان دی کمزور. البتہ جی صحابہ صفان دے اندر تے اگے امامت آستے سبحان اللہ صدیق اکبر اللہ اکبر نماز ہو گئی جی شروع تو بالکل سناٹا. نماز ہے نا جی نماز پڑھی جا رہی ہے رب دی سجدہ رب نو پڑھن والے صحابہ سکھا حضور تو ہے نے ہدایت دے تارے. کچھ دیر دے بعد عجب گل ہوئی. ہتھاں دے تے ہاتھ بندے صحابہ نے صحابہ ہاتھاں دے تے ہاتھ مارن لگ گئے تے آواز دی گونج پہ گئی. اے کی ہوئی تسی تے حضور نو ویکھ کے نمازاں سیکھیاں اے اج نماز دے دوران اے کی ہو گیا. انہاں کہا پتہ نہیں کہ حضور آ گئے. امام الانبیاء کے جلوہ گری صحابہ نماز پڑھے رب کی حضور آگے تعظیم مصطفیٰ. پھر صحابہ نے کی کیتا خدا دی قسمیں صحابہ نے نماز والی صفحہ اپنی چیر دیتی ہیں. حالت نماز میں ہیں اسی طرح ہی ہے اس طرح تو نمازہ دی صفحہ اپنی چیرتے جا رہے. امام الانبیاء آگے تشریف فرما ہوتے جا رہے بڑھتے جا رہے. اور میرے تو بندے نے پوچھا جناب دسو. پھر صحابہ نے دوران نماز پیچھے پلٹ کے دیکھا. میں کہا ملونڈے تو دین پڑھیا نہیں حضور دے عاشق تو کتابہ پڑھیا نہیں حسین دے خادم تو نہیں تے تیرا سوال بندہ نہیں سی. میں کیا صحابہ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اے سانو بھی مسئلہ پتہ ہے. جے دوران نماز قبلہ رخ سے جے چہرے سینے دا رخ پھر جائے نا نماز جاندی رہندی ہے. میں کیا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا وہ تو حالت نماز میں ہے. پتہ کیسے لگا تو پتہ ایسے لگا. تابعین نے صحابہ تو پوچھا جناب دسو کہ جدو بھی تسی امام الانبیاء دے چمکتے و دعا چہرے دی زیارت دی ارادہ کر دے سو کہ چلیے حضور دی بارگاہ دے اندر گھروں نکل دے سو تو پھر کس طرح حضور دا پتہ پوچھ دے سو. دیکھو نا آستانہ جانا ہے پیر صاحب دا پتہ پوچھنا ہے جا کے بھی توڑ پوچھنا ہے کہ حضرت صاحب تشریف فرما ہے یا سفر میں ہے دسو پھر تسی پوچھ دے کس طرح سو. تو صحابہ مسکرائے. انہاں کہا بھئی اسی پوری زندگی حضور دا پتہ پوچھے ہی کوئی نہیں. انہاں کہا جی پھر پہنچ دے کس طرح سو. انہاں کہا اے گل ہے مکہ کی وادی ہو
مدینہ کی گلی ہو، ہم گھر سے باہر نکل کے گہری سانس لیتے، جس طرف جس سمت سے تازہ خوشبو کے چھوکے آتے ہم ادھر چل پڑتے، آگے امام الانبیاء جلوہ گر ہوندے سن بس۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پیچھے پلٹ کے نہیں ویکھیا جی، معلوم ہو گیا کہ امام الانبیاء دی جلوہ گری۔ صحابہ نے صفحہ توڑ دیتا، دوران نماز کھڑے اسی طرح قبلہ رخ، اس طرح فاصلہ، حضور علیہ السلام آگے بڑھتے جا۔ اچھا میں ان چونکہ طالب علم دین دا، ہمارے بڑے بزرگ ادھر آپ سب بیٹھے ہیں، میں ویسے نہ جی اس تے غور کیتا کہ وہ صحابہ نے صفحہ کیوں چیریاں، حضور آگے صفحہ کیوں چیریاں، کوئی سمجھ؟ میں نے ویسے جو گل سمجھ آئی ہے نا جی نکتہ وہ یہ ہے کہ صحابہ نے پھر قیامت تک اے دس دیتا کہ رب دی بارگاہ دے اندر جتنے مرضی متھے ٹیکو، جتنے مرضی سجدے کرو، جے رب دے محبوب نو ایک پل واسطے بھی کنڈ ہوگی نا، رب تو آڈا سجدہ قبول کوئی نہیں کرے گا۔ سمجھ آئی جی؟ تے ان جناب وڈیاں شانہ امیر مجاہدین فرمان دسن تے وڈے امتحان، سب تو وڈا امتحان آگیا حضرت صدیق اکبر دا۔ امتحان کیوں؟ انہاں بھی واپس ایک دم ہو جانا سی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہن امام نے، اب چونکہ میں نے خود پولیس کے اندر میں نے بطور انسپیکٹر 9 سال ایز انسپیکٹر میں نے سرف کیا، اور ایک وقت میں 2 یونیورسٹیاں بھی پڑھے ہیں، جدید ڈگریاں بھی حاصل کی، پھر ڈائریکٹ افسر بھرتی بھی ہوئے تو نوکری بھی کی تھی، اور پولیس کی کوئی ایسی سیٹ اپارٹمنٹ نہیں ہے، چاہے وہ آر آئی کی ہو، ریزرو انسپیکٹر کی، لائن آفیسر کی، سٹاف افسر کی، پی ایس او کی، ریڈر کی، ایم ٹی او ہیڈ کوارٹر کی، کوئی پولیس کے اندر ایسی کرسی نہیں جس پہ میری پوسٹنگ نہ رہی ہو۔ لیکن بتانے کی میں آپ کو ایک چیز وجہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم قانون پڑھتے بھی رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ ہاں جی ایجنسی والوں نے بڑا شوق ہوندہ ساڑھے تقریرہ سنن دا، آج میں تانوں کہنا ذرا کھڑے ہو کے میں نے تعزیرات پاکستان دی دفعات سناؤ، پینل کوڈ دی، کرمنل پروسیجر کوڈ کی، سی آر پی سی کی، پولیس رول کی، پولیس لا کی، آؤ بھی تھانے دار تے ڈی پی او بھی آج ہے فیصلہ آباد دا، جتنی تسی دفعات سناؤ گے جو 2 گناہ نہ سنائیے تو پھر گل کریں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اب سنیں جی، اب ہوا کیا؟ یہ جو اسی جو وہ ہے نا وہ کالا کوٹ پہننے والا کتے سے بھی بدتر، کی نہ ہے اس دا؟ بولو جی کی نہ ہے؟ وہ کتے سے بھی بدتر ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو دسو جی پھر کیسا انہوں پٹا پایا کہ نہیں پایا بھی؟ تو فیصلہ واپس ہویا کہ نہ ہویا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جج جو ججمنٹ دے دیتا ہے نا وہ کہلاتی ہے پی ایل ڈی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ رہا ہوگے تو گل ختم، وہ جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ پی ایل ڈی بنتا ہے۔ کل کرا کو اسی وقوع اسی نوعیت کا کوئی بھی حادثہ یا کوئی جرم ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر وہی نہ وکیل جڑے ہیں جو لکھاں تنخواہ لیندے ہیں وہ پی ایل ڈی کھول کے وہی رکھتے ہیں جج کے سامنے کہ آنریبل جسٹس اس سے پہلے یہ پی ایل ڈی موجود ہے، یہ ڈیسیجن ہو چکا، وہ اسی فیصلے کو ری انسٹیٹ برقرار رکھ کے فیصلہ سنا دینا، سمجھ؟ تو یہ ہوتی ہے پی ایل ڈی، ٹھیک ہے؟ تو دسو جی تو جو کام صحابہ کرن وہ حشر تک پی ایل ڈی ہے، تو جو کام صدیق اکبر کرن اس تو بڑی پی ایل ڈی ہو کوئی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بارش ہوئی ہے نا 2 دن پہلے تو اڑی بھی طوفانی تو کوئی نہیں ہوئی، اچھا چلو بارش ہوئی تو کچڑ پیا تو آپ علیہ رحمانہ اس طرح گزرے تے نال نہ بچے نسے بڑے تیز او کھیرے، تو امام اعظم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بچوں دیکھ کے بارش ہے، سلپ ہے، تلکن ہے تے گر نہ جانا، تے بچے بھی اس دور دے پھر انہاں کہا جی اسی گر گئے نا تے اسی ڈگاں گے، تے جناب جے تسی تلک گئے نا تے پوری امت ڈگ جائے گی، سمجھے؟ مجدد الافسانی خالی مسجد اندر داخل ہونا
آپ دا نا بائیں پاؤں اٹھیا اس طرح, اٹھ کے واپس ہو گیا. تو 4 مہینے آپ روتے رہے صبح و شام, یا اللہ مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی کہ مجھ تو مستحب عمل چھٹن لگیا سی, حتیٰ کہ جو دائیں پیر بھی داخل ہو جائے مسجد دے گناہ نہیں, اے مستحب عمل ہے. تے ساڑھے بزرگ ہو سن پوری رات روندے سن کہ ساڑھے تو ایسا عمل نہ ہو جائے جو امت اس نے دلیل بنا لے اپنے واسطے, حجت نہ بنا لے. تو دسو جی وڈی آشانہ تے وڈے امتحان, دسو صدیق اکبر ہم تسی کی کرو گے؟ اس تو بڑا امتحان آیا ہمارے صدیق اکبر کا کہ امام الانبیاء نے اشارہ فرما دیا. دسو جی جنہ دی تلی دے ہوتے پورے کائنات دے خزانے ہوں, جو وجہ تخلیق کائنات ہوں, جن کی ایک نگاہ ناز سے پوری کائنات دی کایا پلٹ جائے, تو حضور نے اب اشارہ فرما دیا حکم کہ ابو بکر نماز جاری رکھیے. کتنا بڑا امتحان ہے. اے میں تے تسیاں حوالے لب دیاں, صحابہ کیسے دلیر سن کہ صحابہ تو حضور کا اشارہ بھی نہیں ہونے دیتے تھے. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں امام الانبیاء نے جب بھی کسی گستاخ کی طرف ایک نگاہ فرمائی, اللہ کے رسول کی دشمن کی طرف نگاہ فرمائی, تو میں نے حضور کا ارادہ بھانپ لیا. ابھی امام الانبیاء نے زبان اقدس سے حکم نہیں فرمایا, میں گیا اس کا سر کاٹ کر امام الانبیاء کے قدموں پر نچھاور کر دیا. عرض کی حضور ایہی ہوئے نا جس دی تسی ہونے ارادہ فرما رہے سو. دسو جی حضرت امام الانبیاء نے اشارہ نہیں فرمایا, اپنی زبان اقدس سے فرمایا نہیں, تو صحابہ نے جانے لی بھی جانے دی بھی اور لی بھی. ٹھیک ہے, تو ہون جناب کتنا سخت امتحان ہے حضرت صدیق اکبر دا. میں سمجھنا کہ زندگی سب تا ڈاڑا امتحان آپ دا ہی ہے. اشارہ ہو گیا امام الانبیاء دا. اے باوجود حضرت صدیق اکبر فوراں تو پہلے پیچھے آئے. امام الانبیاء نے امامت فرمائی, نماز ہوگی جب مکمل. اب حضور نے پوچھا جب میں نے آپ کو حکم دیا تھا آپ پیچھے کیوں آئے؟ تو اے وہ گل ہے, میں پہلے دسیا سی نا کہ او دے اے چیزاں نہیں تیرے ہوندیاں سوندیاں. اے محبوبہ اپنی گل نہیں کیتی, گل کدھر کیتی؟ حضور ابو قحافہ دا پتر ہوئے تو نبیوں دے امام دے کے کھلو جائے. انہوں نے کہا جی ابو قحافہ کا بیٹا ہو کے امام الانبیاء کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی کھڑے ہو جائے. حضور میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. دسو جی وادی تہامہ وہ حضرت عمر جنہوں دے زبان دیتے حق بولدا, آپ گزر رہے 36 لاکھ 4 ٹائم گریٹر دین پاکستان. ملک پاکستان 9 لاکھ مربع میل ہے, 36 لاکھ مربع میل کے آپ اکیلے امیر المومنین. وادی تہامہ تو گزر ہویا, بیٹھ کے رونے لگ گئے. انہوں نے کہا جناب ہمت دے پہاڑ ہو, استقامت دے بڑی جنگیں گئے, اکھاں کدے اتھرو بھی نہیں آیا, تو کوئی بری خبر نہیں, رونے لگ گئے. تو آپ شاگرد صدیق اکبر دے سن نا جی, اے تو نرم دل ہوئے تو پھر ہی حضور دا عشق سمجھ آندا ہے. ٹھیک, تو آپ نے کی گل کیتی؟ آپ نے فرمایا کہ مینوں آج تو چند سال پہلے والا خطاب دا پتر عمر یاد آ گیا. مجھے چند سال پہلے والا خطاب کا بیٹا عمر یاد آ گیا. کسی وادی تہامہ سے میرا گزر ہوا, میرا باپ خطاب میرے ساتھ, ہمارے پاس 5 اونٹ تھے. کتنے جی؟ 5 اونٹ. تو میرے باپ نے کہا کہ عمر بیٹا یہ 5 اونٹ سیدھے کر کے کھڑے کر دے. آپ فرماتے ہیں عمر تو وہ تھا جو 5 اونٹ سیدھے نہ کھڑے کر سکا. اگلے سیدھے کریے پیچھے بھاگ جائیں, پیچھے سیدھے کروں اگلے نکل جائیں. میرے باپ خطاب نے مجھے پیٹا. عمر خطاب کا بیٹا ہو کے, عرب نسل کا ہو کے, اتنا بڑا سردار ہو کے 5 اونٹ نہ سیدھے کھڑے کر سکا. آپ نے کہا لوگوں سنو, عمر تو وہ تھا جو 5 اونٹ نہ سیدھے کھڑے کر سکا. یہ تو نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ, کیا وہ فاروق اعظم بنا, امیر المومنین بنا, 36 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا. کسی ایک شخص کی جرت نہیں کہ شریعت کی لکیر سے دائیں ہو جائے یا بائیں ہو جائے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. یہ وہ بات الہام رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, اور بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ نعمت کیا کہ ایک نگاہ مصطفیٰ پڑی, ابو بکر ابن قحافہ کو صدیق اکبر بنا دیا, عمر ابن خطاب کو فاروق اعظم بنایا. ہاں حضرت عثمان غنی ذوالنورین بنے, نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. علی بن ابی طالب حیدر قرار بنے, نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. خالد بن ولید سیف اللہ کی تلوار بنے, نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. نعمان بن ثابت امام اعظم بنے,
अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बने, निगाह मुस्तफा का सदका दाता अली अजमेरी बने, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद बने, अहमद रजा आला हजरत बने, निगाह मुस्तफा का सदका, और 5वें ग्रेड का कांस्टेबल कायनात का मुमताज बना, शहीद आजम बना, गाजी नामूसे रसालत बना, निगाह मुस्तफा का सदका, और व्हील चेयर पर बैठने वाले बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन बने, कास्म इश्क़ मुस्तफा बने, वो भी निगाहे मुस्तफा का सदका। हमें ये बातें आगे मत बताओ, हजरत साहब है जहाज भर भर के मदीने जाते, अजी क्या मदीने आने जाने से बात नहीं बनती, मदीने वाले को सीने बसाने से बात बनती। उसके लिए काबे का दरवाजा खुला, हमने कहा काबे का दरवाजा खुजा, ये काबा, ये तैबा, ये हरम, ये मदीना, ये मक्का, ये जमीने, ये आसमान, ये जन्नत बनी, वो भी हुजूर का सदका। हमारे इमाम ने तो कलम तोड़ दिया, होते कहा खलीला बना, काबा बना, ललाट वाले साहिबी सब तेरे घर की है, और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सदीक तो गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े हुरर की है। हाँ तूने उन्हें जान दी, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बची। जिसको जो मिला चेहरे हैं ने, ठीक है, हमारी माएँ बहनें बेटियां वो भी सुन रही हैं, जितने चेहरे ने हुकूमत का आज कि जी तरक्याती मंसूबा आ गया। मैं क्या तरक्याती मंसूबा नहीं, पहले दी कौमा ने गुनाह किया, एक बदले में मछली पकड़ी, किरादत वल खनाजीर, बन जाओ रातों रात बंदर और खंजीर, हो जाओ बंदर और खंजीर, यही हुक्म आया जी, तो बंदर खंजीर बने। फिर किसी ने एक गुनाह किया, जमीनें फटी, कौम जमीन धसी, आसमान फट गए, पत्थर बरसे, तो खून की बारिश, जुओं का अजाब। मैं कहना भी दसो जे साढ़े गुनाह मत्था दे उत्ते लिखे जान, तुसी मेरे नाल, मैं तुहाडे नाल हाथ ना मिलावां, इससे बड़ा और फलाही मंसूबा क्या होगा कि सरां दे उत्ते ऐबां दा भार होवे। दसो जी, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक बंदा गंदा गलीज गुनाहों के अंदर डूबा हो, फिर बंदा ना बंदर बने, ना खंजीर बने, ना जमीन फटी, ना जमीन धसे, ना आसमान फटे, ना पत्थर बरसे, ना खून की बारिश, ना चूहों का अजाब। और वजह क्या? अताए अरब, जिलाए करब, फयूज अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, रब्बे जहां तुम्हारे। बिल्कुल मैं आपको वाज़ेह बात बता रहा हूं, जिड़ा बंदा लबे दलीला, जिड़ा बंदा नशे हवाले दे पीछे, और हुजूर दा गुलाम कोई नहीं। मैं आपको हकीकत, हुजूर दा गुलाम वो है जो हुजूर दे नाल प्यार करे अन्ने वाह, हुजूर दे नाल प्यार करना किंज करना जी, अन्ने वाह, हुजूर दे नाल प्यार ऐसे तो हमें समझाने वास्ते है यार, ऐ कोई गल्लां ने। दसो जी, शायर कहंदा कि मजनू लैला की बाजी हार गया ना, जीत नहीं सकिया। मजनू लैला की बाजी हार गया, लेकिन सर तो दे गया, और इश्क बाज तुझसे इतना भी ना हो सका। दसो जी, मजनू लैला की बाजी हार जान दे बावजूद अपनी महबूबा और कुड़ी लैला के पीछे सर दे गया। और बता यार, तू उम्मती हो के तू अपने नबी के लिए तूने क्या दिया? असी पर्चा भी ना झल सके, असी हथकड़ियां भी ना लगा सके यार, फिर क्या कोई ऐसा पर्चा है? मैं आपके सामने बैठा, खुदा की कसम इतने पर्चे हैं, मुझे पर्चों की तादाद का ही नहीं पता। और 2016 तो जेला कटियां शुरू की हजूर के ना तो, और जनाब अडियाला तो इन्होंने पाना शुरू किया, नारोवाल आके साड़ी ब्रेक लगी। फिलहाल तक इंशाल्लाह इस तो अगे भी लैके जाना हजूर की इज्जत वास्ते जान वास्ते तैयार है, लेकिन इतनी बात जरूर कि हमें आज हथकड़ी लगे कल लगे कोई परेशानी नहीं, हर एक शख्स गवाही देगा। लब्बैक वाले को जब भी हथकड़ी लगी इश्क़ रसूल में लगी, कम से कम हमें घड़ी चोरी में नहीं लगेगी। दसो जी, मैंने इन्होंने इतना अपनी तरफ ना खजल खुमार करते सन, जेलम फिर जेलम तो अड्याला फेरो, फिर जेलम फेरो। अच्छा, मैं ना अड्याला की जिस चक्की में रहा, उसकी साथ वाली चक्की में साबिक वज़ीर आज़म नचन टप्पन वाला और गिरफ्तार है।
تے سانو آ کے لوگ پتہ کی کہندے سن، واہ جی سبحان اللہ، او تسی لبیک آلے حضور دی عزت واسطے آئے بیٹھے ہو، انہوں کہندے نے نال والی چکی ہے، انہوں کہندے نے او لانتیا تو گھڑی چوری پیچھے آ گئے، تو سانو کہندے سن قال ادم ہم نکلنے نہیں دوں گا، اسی کیا ہے ویکھے نہیں لبیک آلے تے پھر آ گئے گج دج کے حضور دی عزت دی گل کر رہے، میں کہا تسی اپنا سناؤ، تسی باہر نکلو، وجہ ہے ساڑی گل نہیں تیرے در سے یا جو پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی پھار پھرتے ہیں اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں، اسی دے جیل بھی گئے اسی پھر بھی اپنی گلی دا پتہ نہیں بدلیا، سانو تے کڑی بھی لگی اسی پھر بھی یہ کیا کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیح آ چھوڑ، دلیری پیدا کرو بادشاہ، دسو جی ان میں گل تو انہوں سمجھان لگیا تے اور لے کے جائیے ان سمیٹیے گل، تھکتے نہیں گئے، دسو جی دادا جی زندہ زندہ توجہ بھی زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، اے بھی تو انشاءاللہ نعرہ لوانا ہے، نعرہ وہ اندر جو لوایا نہ جائے جو خود اندروں نکلے اور نکلے گا انشاءاللہ، نعرہ لگنا ہے پھر شور تکبیر سے تھر درات قدر نبی دائے کی جانن دنیا قدر نبی دائے کی جانن دنیا قدر نبی دا جانن والے، اور کچھ بندے انہوں نا اس نعرے تو بھی بڑی تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں کمینہ کہا، ہم نے کہا ہم نے کمینے کو کمینہ کہا، جو دنیا دار نے اسی انہوں نے کیا نا جو ہو حضور دا غلام ہو تے سارے سر دا تاج ہے اچھا وہ میں آپ کو بتا دوں اس دا جواب ایسے یہ ہے کہ پیڑا اور تے پکیاں ہوں، کمال چلو جی گل یہ ہے کہ ساڑھے نال تے حسن ٹھیک سی ہن حضور دا نام تو نعرہ بھی تو نہیں ہضم ہو رہا، درد اے ہے کہ نعرے تواڈے مکے تے درد پھر اٹھے اسی تے کہندے ہاں اور نعرے کتےاں دے نہیں ہوندے، نعرے مالکاں دے ہوندے نے، بس تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، دسو جی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تو دسو جی ملک پاکستان کے پچھلے 2 سال کے اندر 70% سے زائد مینار قادیانی کے مینار گرے کہ نہ گرے، قادیانی کے مینار پھٹے کہ نہ پھٹے، ان کی قبروں سے کتبے اٹھے کہ نہ اٹھے، قادیانی کی ٹنڈ ہوئی کہ نہ ہوئی، کس نعرے تو تاجدار ختم نبوت، میں تو انہوں ساڑھے تو پچھو انہوں تو پچھو جنہوں نے اٹھے در ساڑھے تو پچھو، میں تو انہوں ختم نبوت دی پہرے داری دوتے پوری کارگزاری پوری کارکردگی تو انہوں بھی پیش کر سکتا، سنو جی پسرور کے اندر 3 دن پہلے پسرور کے اندر ایک کسی انہوں نے ڈیڈ لائن دیتی 197 قبروں کے اوپر سے خطبے ہم نے کھلوا دیا، وائس آف امریکہ تک چیخا، 47 انہوں نے اتارے، انہوں نے کہا جی مہربانی اسی کیا باقی تو اڑے پیو لگ دے رہے لاؤ ہے اور اتر گئے تنال انہوں نے یہ بھی کیا کہ دادو والی جو محراب ہے وہ اتارو، آج کے دن ہماری آج کے دن رات 12 بجے ڈیڈ لائن ہونی سی ختم، ایک دن پہلے مسرور آنے نے رکھا جلسہ، کل خالی انہوں نے میں اتنی گل کی ہے تقریر راتی 11 بجے، میں کہا تو انہوں پتہ ہے اسیاں لبیک آنے تو تسی اے کہندے نا کہ اے ادھے پاگل نے، میں کہا گل تیری ادھی ہے، اسی عشق مصطفیٰ پورے پاگل ہیں تے ساڑھے تو بڑا شریف بھی کوئی نہیں تے جے حضور دی عزت دی گل آ جائے ساڑھے تو بڑا سر پھرا بھی کوئی نہیں، رات کل 11 بجے میں انہوں نے کیا ڈی پی او ڈی سی نے
اور پھر ملتا ہے جی ٹائم دیں، اسی کیا ٹائم نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں. آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہے. امیر المجاہدین فرماندے سن اوے گل اتنی کرنی ہے جتنے تے پیرا دو، جدو گل ہو گئی وہ گل ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو انہوں کی خالی اتنی میں گل کیتی، میں کہا کہ ڈیڈ لائن آپ کی کل رات 12 بجے تک ہے. ایک دن رہ گیا میرا قادیانی دا ڈھاؤ نہیں تے حضور دے غلام آ کے ڈھان گے، پھر نعرہ لان گے تاجدار ختم نبوت. اچھا سنو جی. اور دے بعد ناروال کو برام کیتا. صبح میں پہنچے ہیں جناب جیلم تے نماز علیہ ادائی کیتی ہے فجر تے نال جناب کالن آ رہی موبائل تے. میں کہا جی کی ہویا؟ انہاں کہا جی قادیانی تے مراب گر گیا. ٹھیک ہے. گل اتنی ہے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. ٹھیک ہے. انہاں کن بند کر دیں، یہ اپنے نصیب کی بات ہے. اے بھی میں تو انہوں گل اگے جا کے سنانا. بارا جی او میں کی گل کر رہا سا. ہاں حضور دے نال یار بس محبت اننے والی. ٹھیک ہے جی. سمپل سیدھی سی بات ہے، کوئی لمبی بات نہیں. دادا جی اپنے پوتے کو چومتے ہیں، گرینڈ فادر اپنے گرینڈ سن کو چومتے ہیں، جگہ تو انہوں انگریزی سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا والد جی، والد صاحب پیو اپنے پتر نو بھی چوم دے. میں نے تسی دسو جی ماما بھی اپنے پتر نو تے دھیاں نو چوم دیاں نے. دسو جی کس دارالفتاح تو تسی مفتی تو فتویٰ لیا، کس مولوی تو مسئلہ پوچھے ہے؟ نہیں. پیو کہندا میرا پتر ہے میں چوماں گا، دادا کہندا او میرا پوترا میں چوماں میں چکاں، تینوں کی تکلیف؟ تے پھر سن ساڈے نبی نے ساڈی مرضی اسی لکھ واری چومے کروڑ واری چومے. پیو پتر نو چومے، دادا پوتے نو چومے، حوالہ دلیل نہ منگے تے امتی نام محمد چومے. یار صحابہ نے سر دیتے، حوالہ نہیں، دلیل نہیں. حضور دی طرف چانوں طرف ہوں جدو ہے نا امام باقر نے لکھیا 70 تو زائد مرتبہ تلواراں دے حملے براہ راست پتھراؤ پھر تیران دی بارش. اسی تو یہ بیان نہیں کر سکتے لیکن تو انہوں سمجھان آستے. 3000 دے نزدیک کافر ہے اس طرح جدو آئے نا جی. تو کسی ایک صحابی نے اے نہیں کہ حضور جانا دینا دا وقت آ گیا دے دئیے، ساڑھے کو ذرا ڈھال نہیں حضور دفاع کس طرح کریے. تے پھر صحابہ نے دفاع پتہ کس طرح کیتا. انہوں نے اے بھی نہیں گال کیتی حضور ہن مر جانا، بیوی بیوہ ہوگی، بچے یتیم ہوں گے، گھر کا چولہا پانی کیسے چلے گا؟ حضور اسی جانا دے دیے، دسو تے صحیح سانو جنت ملے گی کہ نہیں؟ دسو جی پیرے چلان واسطے جتی نہیں. صحابہ نے پیٹا دے پتھر بندے، کدے حضور تک دانا کھجور دا نہیں بنے، کدی نہیں منگیا. کیونکہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا. صحابہ آ کے نا اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح ہم تسی کھڑے ہونا. کنج کھڑے ہو گئے جی؟ تے نعرہ ایک لگا وجہی دونا وجہی کا، نفسی دونا نفسی کا، نہری دونا نہری کا. اور کافر دے پترہ سنو کہ ہمارے چہرے فتوحات چہرے کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہے. نفسی دونا نفسی کا. حضور تہاڈی ذات مصطفیٰ دوتے، حضور ساڑی جانا نفسی دونا نفسی کا، اے جانا قربان دے حاضر، اور نہری دونا نہری کا. حضور تہاڈی طرف اسی شے کوئی نہیں آن دیاں گے، ساڑی چھاتیاں ساڑی گردنہ بھی تہاڈے واسطے حاضر. بس اے گل صحابہ نے کیتی. تے میں تانوں اے پوچھ رہا بھی دسو جی ساڑا نا ویسے دل بڑا میرا نا ہل جاندا ہے. کوئی بندہ ہے نا وہ کہندا ہے کہ ہاں جی اے جھنڈیاں اے لائٹننگ اے اتنا خرچہ اے سارے تسی اے کس واسطے ہے؟ حضور واسطے. محفل ہوئی میلاد شریف سجیا کس واسطے جی؟ حضور واسطے. تہاڈے کول ایک بندہ آیا نہیں آ کے تانوں کہندا جی جھنڈی لگائی کہاں لکھا؟ ہاں جی کدھر پڑھیا؟ تسی نسدے آندھو ڈبل سپیڈ ساڑھے کول. تو میرے کول بندہ آیا، میں کہا اوے تیرے اندر اتنا عشق رسول کوئی نہیں، تو جھنڈی لا کے یار تو جھنڈی دا وزن نہ برداشت کر سکے ہو. آگے پوچھ رہا جی حوالہ کدھر ہے؟ میں کہا یار چنگا سی تو جھنڈی نہ ہلاندا. اے دا جواب اے ہے گل کرو اگلے تا دھوں نکلے. آ کے کہتے ہیں جھنڈی کیوں لگائی، چراغاں کیوں کیا؟ کہا ہاں میں جھنڈی لائی، ہاں میں چراغاں کیتا، میں لائٹاں لائیاں، گلی محلے بازار میں سجائے، تیرے پیو واسطے نہیں اپنے نبی واسطے سجائے. بس گل مک گئی. اور بندہ کہا یار تو میرے پیو دے بارے گل کیتی، تسی شیراں دی طرح کہنا اوے تو ساڑھے نبی دے میلاد دے بارے گل کیتی. اور بندہ پوری زندگی تہاڈے نیڑے بھی نہیں لگے گا حضور دے نال. اور نسلوں نے جا کے دسے گا اے حضور دا دیوانہ ہے تے نیڑے نہ لگی. دسو جی دور صحابہ میں یہ ہماری کمزوریاں 2 ٹکے کے لوگ اٹھ کے مناظرہ اے تے او صحابہ دور صحابہ سب تو تابناک روشن دور ہے جس دور میں دین جمع ہوا، کتابیں لکھنی ہوئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے ایک ایگزامپل ایک مثال بتا دو کہ دور صحابہ میں کسی شخص نے عید میلاد نبی شریف کے اوپر مناظرہ کیا ہو.
کسی نے دلیل منگی ہوئے نور مصطفیٰ کے اوپر، علم غیب کے اوپر، جی نہیں اے وہ گل ہے. اس وقت بھی منافق ہے سن، کتاباں بھی پڑھتے سن، لیکن انہوں کی پتہ سی جے چون کتنی صحابہ ساڑھا دھون کٹ کر آ جائے. یہ گل اسی طرح ہی ہے ابھی. یہ آج کی باتیں حضور دے بارے گل نہیں سننی، بس اے میں تو گل سمجھا کے جا رہے ہیں. اور کوئی کسی بھی چیز کی نسبت آ جائے حضور کے ساتھ پھر سر دے دینا، اس نسبت کے اوپر بھی بات نہیں سننی. اے گلہ نے بھی ہے جی لنگر پکایا اور بھی تیرے پیو دے پیسے لے کے پکایا بھی. بتائیں جی ایک بڑا سیویئر اکنامک ڈیزاسٹر ہے ملک پاکستان میں، معاشی بحران ہے شدید، اتنا کہ جب سے پاکستان بنا ایسا نہیں. کوئی بڑا کاروباری ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی جناب کوئی کاروباری بندہ ہے، کوئی سروس مین ہے، کوئی بھی بندہ ہے، 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی. ٹھیک ہے، گھر کے معاملات ساروں کی ڈسٹرب. اور اب دیکھیں کہ 2 وقت کی روٹی مشکل ہے. پھر بجلی کے بڑے بھاری بل ہیں. گھروں کے اندر جن کے اے سی تھے، جن کے 2 پنکھے تھے، وہ کہتے ہیں جی 1. اچھا باہر لائٹیں تھی، وہ نہیں جی 4 بلب تھے 1 لگا دو. جس کا 1 تھا اس نے بھی چھوٹا لگا دیا جی، بل بڑے بھاری. تو پھر مینو ویسے دسو جی جس قوم دے تو 2 وقت دی روٹی تنگ ہو جائے، معاشی بحران معاشی جنازہ نکل جائے، لیکن میلاد شریف دی محفلہ پہلے تو بھی ڈبل ہو جانا. دسو جی گل تے ہے ایہی تے ہے. اور افانا لگا ذکر ہے اے تے تسی دس دیتا نا جی کہ حضور پیٹوں پہ پتھر باندھ دے گے. ٹھیک ہے یار، بیوی بچوں کو کہ کہتے ہیں او پیزے برگر نہ کھلائے، نہ باہروں کھانا کھا دیا. ہاں ٹھیک ہے، ضروریات زندگی ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں، میں خود جانتا ہوں، بیوی بچوں کے کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، یونیفارم لینے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ نہیں یار میلاد دا مہینہ آ گیا، 2 مہینے بعد لے لواں گے، اس بار حضور دا میلاد سجاواں گے. تو پھر اتنے بل اور خبردار فالتو لائٹیں نہیں، آزادہ ایسی نہیں، اے جناب اے کچھ بھی نہیں، اے باہر والے بلب بھی گھٹا دیو، بند کر دیو. لیکن عجب بات میلاد کا مہینہ آیا تو پھر کیا ہوئے اندر جنہی لائٹیں ہیں نا وہ بھی کٹ کے لا دیو باہر. گل ہے کہ نہیں ہے جی؟ گل انجی ہے. ازی کراچی تک گئے میلاد دے مہینے، یقین کرو گلیاں محلے بازار سجے تو لوگ جیبا تو ڈبل ٹرپل بل دے رہے ہیں، لیکن حضور دا میلاد گج واج کے منا رہے ہیں. میں بندے کو جانتا ہوں وہ جوتے گانٹتا ہے سیتا ہے، اس کو میں موچی نہیں کہتا، وہ میرے سر کا تاج ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کا غلام ہے. پورا سال وہ غلے دے اندر پیسے پاندا ہے، پھر مہینہ وقت آئے تو پھر حضور دا میلاد بنانا. انہوں سمجھ آئی تو کالے کوٹ والا وہ تو ساڑھی جتے دوتے بھی کوئی نہیں نا چیف جسٹس. ہم نے جس کو مانا ہم نے حضور علیہ السلام کی وجہ سے مانگا. تو اس وجہ سے آپ نے یہ نہیں دیکھو جی. ہاں جی لنگر سے وہ نہیں ہوتا، یہ نسبت رسولی ہے نا جی. اس واسطے میرا دماغ اس سے بھی بڑا چلتا ہے. دسو جی لنگر کی انکاری جی. لنگر میں کیا لنگر صرف وہ نہیں جو محفل کے بعد تقسیم ہو، لنگر وہ بھی ہے جو میری والدہ نے، جو میری بیوی نے دن کو پکا کے مجھے کھلایا، جو ہمارے باب بزرگ کھاتے رہے، جو ہم نے کل کھانا ہے، جو قیامت تک ہماری نسلوں نے کھانا ہے، وہ لنگر مصطفیٰ ہی. سمجھ آؤ؟ تو پھر سانو کی کہندے نے لنگر. میں کہا یار عجیب ویسے سائنس ہے اور عجیب ایک منطق ہے، سمجھ نہیں آتی. دیگا سی پکوائیے کھائیے سی، پیٹ میں کھانا ہمارے جائے تو درد دیکھنے والوں کو ہو. کھانا ہمارے پیٹ میں جائے، کھائیں ہم اور دیکھنے والے کو ہو درد. اور پھر کیا کہتے ہیں روٹی کون دیتا ہے؟ ازی کیا تیری بیبے پکا کے بھیج دیے. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. آپ کے بندہ یہ کہہ جی آپ نے ہماری والدہ کے بارے بات کی، اسی کہاں گے اوے تو ساڑھے حضور دے لنگر دے بارے گال کی. سانو واقعی میں حقیقت دس رہے ہیں یار. ویسے ہم سے زیادہ کائنڈ ہارٹڈ اور پولائٹ بندہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن حضور کی عزت کی بات آ جائے پھر سانو کوئی نہیں سمجھ آتا. حضور دے نال محبت کرنی ہے جی. ہاں جی کون ہے جی بندہ جس نے کوئی حوالہ چاہے تو لائٹر لانا اس ذرا کھڑے ہو کے زیارت کرائے جی. کسی نے کوئی دلیل کوئی حوالہ اور محبت اندھے واہ ہوتی ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے یار. حضور کے نام پہ سب کو نچھاڑنا ہے. اب جو میں بیان ختم کرنے لگا تھا، آپ نے حکم فرمایا، میں آپ کو ایک بات تگڑا کرنے کے لیے سنا دوں. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اے بی سی ڈی نے روٹی دینی تھی، بالخصوص جو ینگسٹرز ہیں ہمارے نوجوان بھائی جو کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کمیشن کا امتحان پاس کیا، پھر 9 سال سروس بھی کی. لیکن جب بات آئی نا حضور کی عزت کی، دسو جی 32 سال اس وقت تقریباً میری سروس رہندی سی. تو بندہ ڈائریکٹ افسر بھرتی ہوئے تو مونڈے بھرے ان پھلاں نال. پھر میں نا نوکری اس طرح لپیٹی ماری میں ایس پی دے منہ دے اوتے. 2017 میں کہا میں آج دے بعد میں ایسو تھا اس وقت، میں نے کہا میں آج دے بعد دفتر آنا نہیں.
مجھے کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا در مصطفیٰ جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھر جس دن سے آپ کی جوائننگ ہوتی ہے نا جی، تو اس دن سے فرام ویری فرسٹ ڈے آپ کی تنخواہ میں سے نہ کٹوتی ہوتی، اور یہ امیر مجاہدین کی نگاہ اور آپ کی تربیت تھی. میں نے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں کھایا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جی پی فنڈ کے اندر سے کٹوتی ہوتی ہے، تنخواہ کے اندر سے، اس کو جی پی فنڈ کہتے ہیں، وہ جمع. اب وہ لاکھوں روپے جمع تھا، وہ تو میرا حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا جی؟ مجھے ساتھ والے کہنے لگے، انہوں نے کہا آپ ریٹائرمنٹ لے لیں، کم سے کم پوری زندگی آپ کے اکاؤنٹ میں پینشن تو آئے گی، مر گئے تو بیوی کے نام چلے گی، تو پینشنہ لے کے پھر اس تقریر کوئی نہیں ہونی سی. اور میں 1 روپیہ بھی لے کے نہیں نکلا واللہ. انہوں نے کہا جی ریٹائرمنٹ لے لیں. میں کہا حضور دی برگاہ دے اندر سودے ریٹائرمنٹ لے کے نہیں ہوندے، ادھر سودا ہوندہ اندھے ہوا. تو کہنے لگے بتائیں کہ چولہا پانی کیسے چلے گا اور جناب گھر کا کھانا کیسے چلے گا؟ ہم نے کہا سنو پولیس کی افسری ABCD اگر روٹی دے سکتی ہے تو حضور کی غلامی الف لام میم 1000 گنا بہتر روٹی دے. اس واسطے اس دا ہے مطلب اسی گئے نا سرگودا کئی جگہ دے پتہ ہے جدھر بھی جائیے پولیس پہ ہی جاندی ہے. میں فری ہاں تو وہاں وہ ڈی آئی جی کمشنر سارے سامنے کھڑے ہو. میں جو اتنے گیا نا کنٹینر دے تو میں ویکھا کلیشنکوفا سٹیا ہیلمٹ لائے. میں کہا جی ایک ہی آنے بندے کشمیر چلو ہے نہیں کہ انہوں نے کہا جی تواڈے واسطے آئے نے کہ لبیک والے اے قادیانی دا کفر خانہ ہے او نہ گرا دین. میں کہا جس دن گرانا ہویا نا تواڈا پیو بھی نہیں سانوں روک سکدا. تو جدوں آواں گے اعلان کر کے آئیں گے، اعلان کر کے آئیں گے. تو البتہ میں نا اس طرح حضور دے غلام تے دا پولیس والے میں انہاں دی طرح مڑ گیا. میں کہا تانوں سناندا رہا اج میں ڈائریکٹ انہاں کی سناواں. ادھر میں ایک گل کیتی ڈی آئی جی کیونکہ وہ کمانڈنگ تھا وہاں اور موسٹ سینئر تھا ساتھ کمشنر. میں نے کہا یار آپ 2 ٹکے کی نوکری کے لیے مہینے دی تنخواہ واسطے تسی منکرین ختم نبوت دی حفاظت واسطے کھلو گے. اس نے میں کہا یار اے نوجوانوں دنیا نے خالی ادھروں اعلان کر کے 10 فی البدی میں نے بات کی. میں نے کہا یار تم بتاؤ ابھی بھی یہ اعلان ہے. میں نے کہا یار تم بتاؤ کہ تمہارے مہینے کی تنخواہ کتنی جس کی وجہ سے تم منکرین ختم نبوت کی حفاظت کر رہے. میں کہا میں بھی پولیس والا. میں نے کہا جتنے تمہاری مہینے کی تنخواہ اگر اس سے زیادہ پیسے میری جیب میں نہ ہو تو مجھے رسوئی مت کہنا.